بنی آدم کے قدم حشر کے میدان میں حرکت بھی نہ کر سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ وہ آخرت کی تیاری ہے اگر بچنا ہے آپ کو۔ ایسی آخرت ہوگی پتہ ہے، قرآن میں اگر مضامین آخرت اٹھا لیں تو جگہ جگہ بکھرے ہوئے ایسے ایسے مناظر ہیں، تم سمجھو کہ گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ رب تمہارا یہ 1 منٹ کا جو دور ہے وہ مانگتا ہے کہ میری مرضی پہ چلو۔ قیامت حشر کے میدان میں جنت میں داخل ہوگا یا کوئی جنت جہنم میں، وقت گزرنے کا نام نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس وقت کے لیے تیاری کر لو، جب تمہارا حساب ہوگا پھر تم جاؤ گے، وہاں حسرت کر کے کوئی فائدہ نہیں، یہاں غفلت میں پڑھ کے بہت بڑا نقصان کر رہے ہو۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ بنی آدم کے قدم حشر کے میدان میں حرکت بھی نہ کر سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اور اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ زندگی کہاں کھپائی، نوجوانی کہاں گم کر دی، بتاؤ، حساب دینا ایک ایک لمحے کا۔ زندگی میں جوانی آتی ہے لیکن جوانی کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے اسلام کی نظر میں، اس واسطے سوال اس کا الگ ہو رہا ہے کہ جوانی کہاں بتائی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انذار دیجئے، انہیں ڈرا دیجئے اس دن سے جو کہ حسرت کا دن ہوگا۔ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب قصہ تمام کر دیا جائے گا وہ دن حسرت ہی حسرت ہوگی۔ جو آج کے دن میں عمل کی طرف راغب نہیں ہوتے، آخرت کی تیاری میں اپنی زندگی نہیں لگاتے۔ یہ 2 باتیں، حسرت، غفلت۔ ایک جگہ فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، دوسری جگہ فرمایا کہ وانذرهم یوم الحسرہ۔ یہ حسرت، غفلت، اور غفلت جب شروع ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ لمبی مدت تک اس غفلت سے بیدار نہیں ہوتے تو نتیجہ آپ کو ملے گا حسرت کا، جو کہ رب العالمین ڈرا رہا ہے قیامت کے دن کے وہ حسرت کا دن ہوگا۔ حسرت جس کی امیدوں کے اندر کاش کا لفظ لگتا ہے، اے کاش میں کر لیتا، اے کاش میں اچھا بن جاتا، اے کاش میں وہ ہو جاتا، یا لیتنا یا لیتنی، کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، یا لیتنی کنت ترابا۔ سورہ نبا کے آخری فرمایا کہ اس وقت کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، میری زندگی ہی نہیں ہوتی، مجھے دنیا ملی ہی نہیں ہوتی۔ آج دنیا کی ایک ایک لمحے کے لیے بھاگ رہا ہے، ایک ایک لمحے کی اضافے کے لیے 10-10 20-20 ہزار آئی سی یو میں دے کے کیا ہے، وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے بندے کو، اور ایک وینٹیلیٹر کا ایک دن کا چارج 25,000 روپیے، وہ ایک دن کا سانس اپنی بڑھانے کے لیے 25,000 روپیے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بخیل بھی جو دراصل کیا ہے، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دکھتا ہے اس کا درد دل۔ آج زندگی کا ایک لمحہ بڑھانے کے لیے کروڑوں خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، لیکن وہاں کہو گے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے زندگی ملی ہی نہ ہوتی۔ ہاں، یہ جو پچھتاوا ہے اسی کا نام حسرت ہے، اور یہ حسرت کی زندگی سے قبل ہم ہوشیاری کی زندگی اور امیدوں کی زندگی کے لیے کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو بتلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی میں آپ کے لیے آزمائش رکھا۔ تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی کو پہلے نمونہ ایک زندگی بتایا۔ دیکھو یہاں پر صرف ایک چیز سے روکا گیا، ویسے ہی دنیا کے تمام حرام جو تمہارے اوپر ہیں وہ حلال کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک درخت سے جنت میں روکا گیا تمہیں حضرت آدم، بس تھوڑے سے ہیں چند حرام، بقیہ سب حلال ہیں، کھاؤ پیو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ 4 حرام تو ذکر ہوئے ہیں، اس کی تشریح میں کیا ہے، 1 4 اور 5 اور ایڈ کر لیجئے جو سورہ مائدہ کے اندر آتے ہیں۔
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا. یہ بھی دراصل غیر اللہ کے نام کی تشریح ہے، بقیہ زیادہ نہیں. بقیہ سب کیا ہے جی؟ کھاؤ پیو، تمہاری اپنی زندگی. تو حلال واضح ہے، بہت ہے، حرام بہت کم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا. ایسے ہی ہے جیسے جنت میں ایک چیز سے روک دیا بس. اب اس کے عوض تمہیں ملے گا کیا؟ دیکھو وہی جنت پھر تمہیں مل جائے گی جس جنت کے تم حقدار تھے، جہاں اللہ نے بابا آدم کو رکھا تھا. وہاں سے نکلوانا دراصل یہ شیطان کا کام تھا، اور وہ اسی میں خوش ہے کہ تمہیں نکلوا کے چھوڑے. اسی لیے فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ہم تجھ سمیت جس کی بھی جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سب کو ملا کے جہنم میں بھر دوں گا. ہاں تو اب اس کے لیے وہاں جا کے حسرت اور یہاں غفلت. یاد رکھیے پھر جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اس گناہ کے بعد جنت سے نکالے گئے، یاد رکھو وہ جنت پھر حاصل نہیں کر سکیں گے. وہ آخرت کی تیاری ہے اگر بچنا ہے آپ کو. وہ کیسی آخرت ہوگی پتہ ہے؟ قرآن میں اگر مضامین آخرت اٹھا لیں تو جگہ جگہ بکھرے ہوئے ایسے ایسے اس کے مناظر ہیں، یوں سمجھو کہ گویا کہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایسے مناظر رب العالمین نے کھینچا ہے، اور اس دور سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں. اور اس کے لیے تیاری جو کر لیا وہ سب سے زیادہ عقل مند ترین ہے، کیونکہ وہاں کے مقابلے میں یہاں کی کل زندگی ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے. پہلا دن جو شروع ہوگا فی یوم 50,000 سنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 50,000 دن کے برابر ایک دن جو شروعات کا ہوگا، جو قبر سے اٹھ کے میدان حشر میں جمع ہوں گے، وہ حشر والا دن رب العالمین کہتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے. خالی پہلا دن اگر 50,000 سال کے برابر ابتدا ہو رہی ہے جس کا کوئی انتہا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون کا مسئلہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. لیکن پھر بھی اس کا ایک کیلکولیشن کا اندازہ، اگر ایک دن 50,000 سال کا ہے، وہی 50,000 سال کا ایک دن تمہاری اس زندگی کے 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، چلو تم 150 250 سال بھی رکھ لو، تو یاد رکھو 50,000 سال کے مقابلے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا. رب تمہارا یہ ایک منٹ کا جو دور ہے وہ مانگتا ہے کہ میری مرضی پہ چلو. وہاں جو لامنتہائی جو دور ہے جہاں وقت پاس ہوتا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے جنت میں انسان داخل ہوگا تو کس عمر میں داخل ہوگا؟ احادیث اشارہ کرتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر پہ داخل ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ اٹھائے گئے تھے وہ عمر تھی 33 سال، 30 پر 3 سال. 30 پر 3 سال کی عمر میں ایک انسان جنت میں جنتی ہو تو داخل ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ داخل ہونے کے بعد 33 کروڑ سال گزر جائیں، ایک دو نہیں، 33 سال کی عمر میں وہ داخل ہوا اور اس پر 33 کروڑ سال گزر جائیں، پھر اس کی عمر پوچھی جائے کہ کیا ہے تو وہ 33 سال ہی رہے گی. وقت وہاں نہیں چلتا. آپ پوچھیں گے ایسا کبھی ہوگا کیا؟ ہاں یہاں بھی ہوا. اللہ نے اس کا ایک نمونہ یہاں رکھا، یہ دیکھو یہاں بھی دیکھو. آپ کو معلوم ہے ایک قصہ ہے سورہ کہف کے اندر جس کے نام پہ سورہ ہے، کہف والوں کا واقعہ. کہف کہتے ہیں ایک غار کو. یہ غار میں چند لوگ وہاں پناہ لیے تھے. اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ اس غار کے اندر 309 سال، اور 300 الگ کہا 9 الگ کہا، 309 ایک ساتھ نہیں کہا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 300 سال رہے. وَازْدَادُوا 9 زائد 9 سال. کیوں؟ شمسی کیلنڈر قمری کیلنڈر دونوں کو الگ الگ یہاں بیان کیا ہے. شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو ہم کیلنڈر عیسوی استعمال اس حساب سے 300 رہے، اور قمری کیلنڈر کے حساب سے 309 سال رہے. کیوں؟ شمسی کیلنڈر قمری کیلنڈر دونوں میں 100 سال کو 300 سال کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو 300 سال کے 3 سال 9 سال ہو گئے. تو 309 سال رہے قمری کیلنڈر کے حساب سے، اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے
300 سال رہے، لیکن جب یہ اٹھے نا ان پر وقت نہیں گزرا تھا. غار کے باہر تو وقت گزر رہا تھا، غار کے اندر وقت نہیں گزر رہا تھا. اس واسطے جب 300 سال بعد اٹھے تو ان کے بال اتنے ہی تھے جتنے وہ 300 سال پہلے اندر داخل ہوتے وقت تھے. ان کے ناخن اتنے ہی تھے جتنے وہ 309 سال پہلے اندر داخل ہوتے وقت تھے. اگر ان پہ وقت گزرتا تو 309 سال کے بال کتنے بڑے ہو کے، 309 سال کے ناخن کتنے بڑے ہو کے انسان ایک عجیب ہیبت کا نمونہ ہو جاتا. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ان کو ویسے ہی رکھا جیسے 309 سال پہلے تھے. وہ وقت ان کے اوپر نہیں گزرا. باقی باہر کے زمانے میں وقت گزرتا رہا، اندر کے زمانے میں وقت نہیں. یہی چیز، یہی مثال ذہن میں لاؤ. قیامت حشر کے میدان میں جنت میں داخل ہوگا یا کوئی جنت جہنم میں، وقت گزرنے کا نام نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس وقت کے لیے تیاری کر لو. جب تمہارا حساب ہوگا پھر تم جاؤ گے وہاں حسرت کر کے کوئی فائدہ نہیں. یہاں غفلت میں پڑھ کے بہت بڑا نقصان کر رہے ہو. تیاری کر لو آخرت کی. یہ زندگی بنانے کی نہیں، زندگی کی نہیں، اگلی زندگی کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے.